جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج عجیب و غریب قسم کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی۔ مہر افضل بھروانہ نام کے کوئی صاحب ہیں، غالباً مسلم لیگ نون کے لیڈران میں سے ایک، ان کو لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جو ووٹ مانگنے گئے اور وہاں پہ حالات ایسے بنے کہ لوگوں نے مانگنا پیٹنا شروع کر دیا ان کو۔ اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک بندہ آپ سے ووٹ مانگنے گیا، چاہے آپ کا اس کے اختلاف ہے یا آپ اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے یا جو بھی آپ کی پوزیشن ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آپ بہتر ہے، لیکن اگر گھر پہ کوئی بندہ ووٹ مانگنے ہے تو اس کو کپڑے اتار دینا، پھاڑ دینا، مارنا ان کے کپڑے، وہ ویڈیو اتنی ہے کہ وہ دکھائی بھی نہیں جا سکتی وہ یہاں پہ۔ اٹس ویری سیڈ، بہت افسوسناک بات ہے، لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ چیز ٹریگر کیسے کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ تو ہوا، اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن پہلے ان کی نوعیت اور تھی، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جس طرح فار ایگزامپل ایک بندے کو انہوں نے پکڑا کہ جی اس نے خدا نہ خواستہ کو گستاخی کی ہے، اس کو جان سے مار دیا۔ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے پہلے بھی، لیکن یہ ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہے شخص، اس کو مارنے کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے سر یہ وجہ بنی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس کے پیچھے بنی ہے وجہ یہ 16 مہینے کی حکومت، اس کے پیچھے ناانصافی، اس کے پیچھے وجہ ہے ناانصافی اور جبر اور ظلم اور تشدد۔ دیکھیں آپ، وہ کچھ لوگوں کو تھوڑے عرصے کے لیے تو دبا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ٹریگر کر کے یہ تو اب ہوا کسی اور طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ جب عام آدمی یہ دیکھے گا کہ ایک طاقتور کسی کے کپڑے اتار دیتا ہے، کسی کی بیوی کی فلم بناتا ہے، اس کے بچوں کو بھیج دیتا ہے، اس کے ماں باپ کی تصویریں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بچوں کی ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں، پھوپھا کی ماموں کو، ماموں کی چاچوں کو ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اور جب آپ ایک مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتی ہے کہ جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، پھر یہ بدماشی کے یہ نعرے لگاتے رہے اس پارٹی نے قتل کروائے ہوئے۔ جب یہ سارا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، یہ جو قتل کروائے سے مراد میری رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں، اور ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ ابال بڑھتا ہے اندر، وہ انسان ہیں، وہ ان کے اندر وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور وہ کسی بھی طرف جائیں گی۔ اسی بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میں بڑے عرصے سے بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی نجومی نہیں، کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں، چھوٹی سی عام سی شخصیت ہوں۔ سامنے اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ سلولی فور شیورلی وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر۔ ہم آہستہ آہستہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری کوئی بہتری کی چانسز نہیں ہے کہ ہم کو بہتر ہو جائیں گے، ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ اب اس میں سے بہتری نکلے گی۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو حکومت کرنی دی جائے، عوام کی حکومت عوام کو واپس کیا جائے، اقتدار عوام کے پاس جائے، عوام ڈیسائیڈ کریں۔ آپ جو گھر میں بیٹھ کے چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے، لوگوں کا ظلم و تشدد کریں گے، آپ نے خواتین کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے۔ جو 9 مئی کے واقعات، جی ملک دشمنی ہے، جو اس کے خلاف جو اس کا سٹیٹمنٹ دے دے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے، وہ 9 مئی سے بری۔ سر یہ قوم دیکھ رہی ہے، یا یہ اس لوگوں کے سامنے ہے، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنے جاہل ہیں؟ میں آپ کو ایک عام شہری کے ایک کلپ وائرل ہوا ہے، میں اس کو سناتا ہوں، اس کو سنیں ذرا۔ اور ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اب نواز شریف کی جھولی میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ماحول بنا دیا، دیکھو ہم نے جوتے مار مار کے اس قوم کو بٹھا دیا، اور لو آپ آ کر حکومت کرو۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں، ایک تو یہ عام شخص ہے، یہ پاکستان کا ایک عام شہری ہے، اس کا برین یہاں تک کام کر رہا ہے، اس کا شعور کا لیول اتنا اوپر آ چکا ہوا ہے کہ اس کو سب نظر آ رہا ہے۔ جب ایسے ماحول میں لوگ آپ ووٹ مانگنے جائیں گے اور لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے؟ یہ بہت غلط ہوا جو ہوا، یہ زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے بھروانہ صاحب کے ساتھ، لیکن اس کا موجب آپ خود ہیں، اس کو پیدا کرنے والے آپ خود ہیں، اس کا ریزن آپ خود ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کا ریزن ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں جو ظلم اور جبر کرتے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں نے بہت دیر پہلے
پاکستان کا چکر لگا کے میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں گیپ دیکھ رہا ہوں، بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، گیپ بڑھتا جا رہا ہے، جو محرومیوں کا گیپ ہے جس طرح بڑھتا جائے گا تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس طرح کے واقعات بڑھیں گے. آپ ووٹ مانگنے جا نہیں سکتے کسی کے ساتھ. آپ بہترین طریقہ ہے کہ تمام جبر، ظلم اور تشدد کو بند کیا جائے اور صاف و شفاف الیکشن کی طرف جایا جائے، الیکشن کمپین چلائی جائے کہ تمام پارٹیوں کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی کمپین کریں. اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کس سے زیادہ بڑے واقعات دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. سو انفارچونیٹلی ویری سیڈ. دوسری بات میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں مختصر سی، کہ جس گھوڑے کے اوپر عمران خان، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی مخالفت میں جس گھوڑے کے اوپر انہوں نے گدی ڈالی ہے، یا جس بندے کو یہ سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک محاورہ انگلش میں کہتے ہیں، یو کین ناٹ ٹیچ نیو ٹرکس ٹو اولڈ ڈاگس. پرانے کتوں کو نئے کرتب نہیں سکھائے جاتے. یہ سرکس کے، جب لوگ سرکس کرتے تھے تو وہ اپنے کتوں کو ٹرکس سکھاتے تھے. تو انگلش کا محاورہ یو کین ناٹ ٹیچ نیو ٹرکس ٹو اولڈ ڈاگ. پرانے کتوں کو نئے کرتب نہیں سکھائے جا سکتے. اس شخص کو جو یہ لے کے آ رہے ہیں، اس میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے، یہ کہنے والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ جس شخص کو میاں محمد نواز شریف کو جو آپ لے کے آ رہے ہیں سر، یہ میاں محمد نواز شریف کو آپ نئے کرتب نہیں سکھا سکتے. وہ بیٹھ کے یہی باتیں کری جا رہا ہے کہ جی میرے زمانے میں روٹی 20 روپے کی تھی، بھئی اس سے پہلے ذوالفقار علی جنیجو کے دور میں روپے کی تھی، اس سے پہلے 50 پیسے کی تھی. اسٹوپڈ لاجکس، کوئی سینس نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے. 1000 دفعہ کہا ہے کہ یو آر گوئنگ ان ٹو رانگ ڈائریکشن. پاکستان میں اب یہ نشہ 9 مئی کا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اس ڈیزالونگ، یہ ہوا میں ختم ہو چکا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس بندے کو لے کے آنا ہے. اب جس طریقے سے آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں، اور جو اس کے لیے وہ طریقہ جو جڑی انہوں نے گل بن گئی ہے، ان کو جو اپنے گارنٹی دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، جو ان کو گارنٹی دے دی ہے، وہ ہر جگہ کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل پکی ہے، ساڈی گل بن گئی، ساڈی گل ہو گئی ہے. اس طرح اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے تو وہ 4 دن نہیں نکالے گا. پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو چلانا ہے. آپ نے ندیم انجم کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، آپ نے عاصم منیر کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا. اسٹیبلشمنٹ لوگوں نے، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کو چلانا. تو پاکستان کو چلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں. سمپل سی بات ہے. جب تک آپ اندر سے اپنی انا نہیں نکالیں گے، اپنی انا کو باہر نہیں پھینکیں گے، پاکستان صحیح راستے پہ نہیں چلے گا. یہ نواز شریف کے اوپر جس گھوڑے کے اوپر انہوں نے پیسے یہ جو کاٹھی ڈالی ہوئی ہے، یہ بڑا ہی آزمایا ہوا گھوڑا ہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ حرکتیں کر چکا ہے اور یہ دوبارہ حرکتیں کرے گا. اس کے اوپر اتنے کیسز، پتہ ہے مجھے، میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ساری کا ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان پہ دشمنوں کا قبضہ ہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ جو ڈیمانڈز کر کے آ رہی ہے، جو چیزیں کر کے آ رہی ہے، اس میں عوام کدھر ہے، عام لوگ کدھر ہیں؟ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں اونرشپ جو ہے نا، کسی بندے کی اونرشپ، وہ بڑی ضروری ہے. جب تک آپ کی اونرشپ نہیں ہوگی، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرا کام ہے، میں اپنے کام پہ جو میرے ساتھ بندے کام کر رہے ہیں، جو میرے کام، ان کو ہر ایک کو اونرشپ دیتا ہوں کہ وہ کبھی غلط فیصلے بھی کرتا ہے، وہ کبھی ٹھیک فیصلے بھی کرتا ہے. کبھی وہ فیصلے مجھے پسند آتے ہیں، کبھی مجھے نہیں پسند آتے، بٹ آئی ہیو ٹو لیو ود دیم. لیکن اس اونرشپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دے پٹ دے ہارٹ آؤٹ، وہ اپنے دل سے کام کرتے ہیں، وہ اپنی ساری انرجی لگاتے ہیں. دے آف کورس ان سے مسٹیکس ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اسی طرح عوام سے ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جو شعور کا لیول، جو میں نے شروع میں ویڈیو دکھائی ہے اس ویلاگ کے، یہ شعور کا لیول بہت ہائی ہے. آپ ان لوگوں کو نارمل مت لیں، ان کو حکومت کرنے دیں. ان کے پاس عمران خان، ان کے پاس واپس جائے، نواز شریف بھی واپس جائے، سارے واپس جائیں، جس کو عوام ووٹ دیں وہ اس کو لے کے آئیں. لیکن یہ جس طرح کے آپ کیس بنا رہے ہیں اور جس طرح ججز لکھ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت ہونی ہے، اس لیے میں ان کو ضمانت نہیں دے سکتا. ہاؤ کم سم باڈی کین سے دیٹ کہ میں اس کو ضمانت کا کیس ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس آیا ایک بندہ کہ جی مجھے ضمانت چاہیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سزائے موت ہونی ہے، کل یہ اس کو عمر قید ہونی؟ کیسے جب تک کیس ہوا ہی نہیں ہے؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ جب اب ایسے سرکمسٹانسز میں، ایسے ماحول میں لوگ دیکھیں گے تو جوتیاں ہی پڑیں گی. جب یہ چیزیں لوگ دیکھیں گے، لوگ سمجھیں گے تو جوتیاں ہی پڑیں گے، کپڑے ہی پھاڑے جائیں گے، ننگا ہی کیا جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، کنٹرول کریں
غصے میں اور ریشنل طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا. اپنا صاف شفاف الیکشن کی طرف جائیں اور رول آف لا کی بات کریں. یقین کریں مسٹیکس آر دیر، یہ ہوتی ہیں اور ان سے انسان سیکھتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.